السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سے درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، ایک ایسے راستے کی طرف جو بڑی کامیابی والا اور قابل تعریف راستہ ہے، اور یہ سب کام انسانوں کے پروردگار کے حکم سے ہوگا۔ کیا فرمایا ہے رب العزت نے اس آیت میں؟ یہ کتاب ہے ہم نے آپ وسلم پر نازل فرمائی۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ کس پر نازل فرمائی؟ آپ وسلم پر۔ فرقان، جانچنے والا اللہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب کس پر نازل فرمائی؟ آپ وسلم کی طرف ہم نے آپ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ آپ وسلم انسانوں کو اندھیریوں سے نکال کے روشنی میں لے آؤ۔ کس کو؟ انسانوں کو۔ کیا کریں؟ جو غلط راہ پہ چل رہے ہیں، جو اندھیاروں میں ہے، یعنی یہ تو معلوم ہے ان کو کہ کوئی تو جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، لیکن اس کا سلیبس کہاں موجود ہے، اس کے قاعدے کہاں پر ہے جس کے مطابق ہم ہماری زندگی بسر کر لیں، اس سے بے باہر ہے۔ انہیں نہیں معلوم، گویا کہ وہ اندھیاروں میں پڑے کہ بس کھاؤن پیون مرا۔ ہاں ہے اللہ، لیکن اللہ کے قوانین کہاں ہیں؟ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں وہ کر گزروں؟ جن کو یہ چیز معلوم نہیں، لیکن معلوم ہونے کے باوجود میں بھی وہ اس کو ماننے کو تیار ہے۔ یہ چیز دونوں شکل کی اندھیاریاں، ایک وہ جو اللہ کو تو پہچانے کہ اللہ تو ہے، لیکن اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس سے بے بہر، وہ جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بات کو بھی تسلیم کرے کہ ہاں قرآن یہ اللہ کی بات ہے، لیکن پھر بھی اندھیریوں میں پڑا ہے۔ ایسے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اندھیریوں سے نکال کے روشنی میں لانے کی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، جو وہی آپ سب پر نازل ہوئی، ایک ایک وہی آپ سب نے انسانوں تک کے، بندگان خدا تک کے پہنچا دی، اور لکھوا کے بھی آپ سب چلے گئے سارے انسانوں کے لیے۔ قرآن کا سبجیکٹ، قرآن کا مضمون انسان ہے، انسانوں کی کتاب، ایک ایسے راستے کی طرف جو بڑی کامیابی والا راستہ ہے۔ کون سے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے قرآن کتاب جو آپ سب پر نازل ہوئی؟ کامیابی والا راستہ۔ کیسا راستہ؟ دنیا کی بھی کامیابی، اور یہ تو ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے دنیا کا، اور ابدی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر روز آخرت میں، کیا؟ جنت، جس میں ہمیشہ رہیں گے، دونوں جہاں کی کامیابی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایمان والا ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، نیک عمل کرے اور لوگ اس کو یہ کہے کہ ارے نیک عمل کیوں کر رہا ہے؟ جنرلی دیکھنے میں آتا ہے عزت ہی کرتے لوگ اس کی کہ نہیں بڑا عزت والا، عزت مآب شخصیت ہے، بڑا نیک انسان ہے، حق کی گواہی دیتا، کسی کے الٹے سیدھے کاموں میں نہیں رہتا، کسی کی بھی مدد کرتا، ماں باپ کی خدمت کرتا، انسانیت کی خدمت خلق کے لیے اپنا وقت دیتا۔ پرابلم وہی کریٹ ہوتا کہ اس کی بہت عزت کرتے، لیکن جب وہ یہ کہتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے، تم بھی ایسا کرنا شروع کر دو، وہاں سوالیہ نشان بنتا، بس وہاں آتی مخالفت کہ ارے تم تو کر رہے وہاں تک کہ ٹھیک تھا، ہم تم کو اچھا بھی سمجھ رہے ہو، لیکن یہ کیا کہ ہم کو بھی آمادہ کر رہے ہو آپ اس کی طرف؟ یہ ساری چیزیں آپ سسم صادق امین، بہت عزت کرتے تھے آپ سسم کی، سب مانتے تھے، لیکن اس چیز کو نہیں مانا۔ جب آپ سسم پر وہی نازل ہوئی، آپ سسم رسول بنائے گئے، رسالت جب ملی تو وہاں سے تو پھر مخالفت شروع ہو گئی، کیونکہ وہ رسالت کا تقاضا آ گیا تھا آپ سسم کے پاس میں کہ اب جو وہی ہم امانت اب تک کے پہنچا رہے ہیں نا، اب یہ امانت خود تو چلو اس پر، لیکن وہاں کے حد تک کے نہیں کہ اللہ جو وہی تو بھیج رہا ہے، جو نازل کر رہا ہے، اس پر میں چلوں گا، بس لوگوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری میرے پر مت ڈال۔ اس طرح سے کہا آپ وسلم نے
وہ ذمہ داری آپ وسلم پر عائد ہوئی، وہ ذمہ داری ہر نبی پر عائد ہوئی، ہر رسول پر، آپ وسلم پر بھی وہ ذمہ داری آپ وسلم نے بڑی فکر کے ساتھ میں اڑی، جب لوگوں کو تک کے پہنچایا تو پھر وہاں سے مخالفت شروع ہوئی آپ وسلم کی، کہ بھائی جیسا آپ بولتے اس میں تھوڑا رد بدل کر لو، تھوڑا بہت چینج کر لو تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے نا، آج بھی وہی چیزیں ہیں، تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ، قرآن میں آیت کو تھوڑا ایک طرف کر دو، فلاں فلاں حدیث ہے اس کے مطابق عقیدے بنا لو، پھر آؤ نا تم تو ہمارے خیمے کے، یہ کیا قرآن 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 کی ہے یہ حدیث اس سے ٹکرا جاتی میں نہیں مانتا، پھر تو آپ ہمارے خیمے کے باقاعدہ بولتے رہیے، صلاحیت ہے چاہے نہ رہے، ارے اللہ نے آپ میں وہ صلاحیت دیا، ارے بھائی اجتماعیت سے جڑ جاؤ، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، ضروری اجتماعیت سے جڑنا، پھر کون سی اجتماعیت بھائی، وہ اجتماعیت جس سے ہم جڑے ہیں اس سے جڑ جاؤ، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، ہر جماعت جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی بات پیش کریں گے، ہر جماعت چاہیں گی کہ اجتماعیت سے جڑ جاؤ تاکہ وہ ان کے رنگ میں آپ کو رنگ لے، لیکن اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں، جب اللہ کے رنگ میں رنگ کے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، انسانوں کے سامنے، مسلم معاشرے کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگنا نہ انسانوں کو پسند ہے نہ رشتہ داروں کو پسند ہے، وہ چیز جس کو پسند ہے اس کو پسند ہی ہے، وہ تمہارا رشتہ دار بھی نہ رہا تو بھی بات کو قبول ہی کر لے گا، رشتہ دار بھی رہا تو قبول ہی کر لے، پسند والا، جیسا آپ کے ساتھ میں ہوا تھا، کسی نے نہیں مانا، لیکن کس نے مانا، خود کے چچا نے جب بات پیش کی آپ نے، پہاڑی کے پیچھے جا کے کوئی آفت آتی کچھ تو بتایا جاتا تھا، یہ طریقہ کار تھا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، سب مانتے تھے ہاں اللہ ایک ہے، پہاڑی کے پیچھے اگر کوئی، میں یہ کہوں کہ کچھ آ رہے ہیں لوگ مجمع، تو آپ یقین کر لو کہ ہاں بالکل آپ تو صادق ہو، یقین کر لو، قرآن قریب ہم پر حملہ کرنے والے، ہاں بالکل ہم یہ بھی مان لیں گے، تو سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے، ہاں بالکل اللہ ایک ہے، اس میں کیا ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے اللہ کا رسول کہا تو پہلا پتھر ان کے چچا نے گالے پر مارا، بعد میں پتھر چل گیا، یہ چیز، اور ماننے والے جو تھے جس کو ماننا تھا تو انہوں نے مان بھی لیا، مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا پیش کیا سورہ بنی اسرائیل میں ہے جو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ڈائریکٹ مان لیا، ان میں وہ بات ہی وہ تھی، ایمان کا بھی جب مسئلہ ہے تو کوئی سوال نہیں کیا، آپ سسم کو بالکل مان لیا کہ آپ سسم غلط بول ہی نہیں سکتے، رسول ہے مطلب رسول ہے، تو ماننے والے مان ہی لیتے ہیں، اور نہیں ماننے والے، ہمارا خونی رشتہ دار بھی رہے تو نہیں مانتا، آپ سسم کے چچا ابو طالب بہت چاہتے تھے آپ سسم کو، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ سسم کے لیے جان دینے کے لیے تیار، جان لینے کے لیے تیار کسی کی آپ سسم کے لیے، لیکن رسول ماننے سے انکار کیا، یہ ساری چیزیں جب آپ سسم نے نبوت کا کام شروع کیا، نبوت ملی، اسی طرح جب نبی والا کام ہم جب شروع کریں گے صحیح معنوں میں، تو یہ سارے مورکے کم و بیش اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا میرے بھائی، اس کی بھی تیاری کرنا پڑے گا، ہمت رکھنا پڑے گا، حوصلہ چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا، ایک ایسے راستے کی طرف جو بڑی کامیابی والا ہے، کیسے راستے کی طرف جو بڑی کامیابی والا، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، دنیا کا وعدہ تم ہی غالب رہو گے، قرآن میں آیت ہے اگرچہ کہ تم مومن ہو، وہ وعدہ دنیا کا، پھر وہ وعدہ، وہ تذکرہ، وہ بات کہ ایمان والے کے دونوں ہاتھوں میں لٹکی، جیت گیا جنگ یا کوئی بات تو غازی کہلایا، موت تو یقینی تھی، جس کی جہاں موت آنی ہے، مر گیا تو شہید کہلایا، شہید نے گواہی دے دی اللہ کی، پھر کیسی موت، خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے کے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت، اس کی گواہی قبول کر لیتا، کس کی، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا، یہ دونوں ہاتھوں میں ایمان والے کے، یہ چیزیں، یہ آیت ہے قرآن کی، یہ اللہ کی بات، یہ وہی اسپرٹ دیتی ہے سب ایمان والے کو،
اس کے لیے کہ بھائی اجتماعیت سے جڑ جاؤ، تو پھر وہ بھی موجود ہے کہ اجتماعیت سب سے کٹ کے ابراہیم السلام کا سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اجتماعیت اگر قرآن کو چھوڑ کے کوئی بات کو یہ کہے کہ ہماری اجتماعیت میں آپ اس طرح سے کام کرو تو ہم کام کرنے دیں گے آپ کو ہمارے قاعدے کے حساب سے، تو پھر وہاں سے نکل کے پھر اکیلا کام کرنا بہتر ہے۔ یہ بھی چیز ہم کو سمجھنا پڑے گی۔ ایک ایسے راستے کی طرف جو بڑی کامیابی والا اور قابل تعریف راستہ ہے۔ کیسا؟ صرف کامیابی والا نہیں کہ بس کامیابی ہے، قابل تعریف ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ ایسا راستہ جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے، ایسے راستے کی طرف، ایسا عمدہ اور بہترین راستہ۔ کون سا راستہ؟ نبی والا کام، جو کام نبیوں نے کیے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام انجام دیے، وہ راستہ۔ کون سا کام؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پہنچانا لوگوں تک کہ اس کی بات کو، بس یہ نہیں کہ بس میں سمجھ لیا اور بس مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ حدیث موجود ہے، ایک آیت بھی ہے تو آپ پر حق لازم ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں تک کے، انسانوں تک کے، وہ ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہوتا آپ پہنچا دو ان تک کے، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ ہم ذمہ داری عائد ہو جائیں گی تو ہم آیت کو سمجھیں گی نہیں۔ بھائی کہاں سمجھتے، سمجھیں گے تو پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہو جائے گی، تو پھر اللہ سے چال چلنا ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں سمجھتا تھا کہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی، چلو اب نیت سامنے آ گئی، چلے جاؤ اب دوزخ میں ہو، اللہ سے چال۔ اور یہ سب کام انسانوں کے پروردگار کے حکم سے ہوگا۔ پھر یہ سارا کام پہنچانے کا، خود کیسا چلنا، زندگی بسر کرنا، لوگوں تک کے بات کیسی پہنچانا، کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ جیسا بتایا، عزیز الحمید یہاں پر آیا۔ عزیز جہاں بھی آتا ہے تو آپ سمجھ لیں، اردو میں عزیز کے معنی ہوتے چہیتا، عربی میں عزیز کے معنی ہوتے غالب، زبردست۔ عزیز الحمید یعنی زبردست تعریف والا، اس کی طرف سے سب کام انسانوں کے پروردگار کے حکم سے ہوگا۔ زبردست حمید، تعریف والے کے حکم سے ہوگا۔ ایسا تعریف والا جو زبردست تعریف والا ہے، اس سے زیادہ تعریف والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، بے عیب ذات۔ سارے انسان اب ان سے بھی زیادہ کئی گنا انسانوں کی تعریف، عمدہ سے عمدہ تعریف والے انسان جمع کر دیے تو کوئی اللہ کی یہ صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے تعریف والا، لا محدود، اللہ کی ہر صفت لا محدود۔ پھر آیت نمبر 2، سب کی سب چیزیں چاہے وہ آسمانوں کی ہو یا زمین کی، صرف اللہ کی ہے، اور نہ ماننے والوں پر ہلاکت، بربادی اور سخت عذاب ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ سب کی سب چیزیں چاہے وہ آسمانوں کی ہو یا زمین کی، 7 آسمان، اس کے مثل 7 زمین اور اس کے بیچ کی چیزیں صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے تخلیق کیا۔ کس کے قاعدے کے مطابق چل رہی ہے؟ اللہ کے قاعدے کے مطابق۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ پھر کئی مقامات پہ یہ ہے، اور ساتھ میں اللہ کا چیلنج بھی ہے کہ ہم نے تو 6 اور بھی زمین ہے، 6 اور بھی آسمان ہے، یہ جو ایک زمین ہے تو یہ اس جیسی زمین کوئی بنا لو آپ، یا زمین کا ایک ٹکڑے بنا کے بتا دو۔ کوئی چیلنج اللہ قبول نہیں کرا۔ اللہ کا چیلنج نہ اس وقت میں کسی نے قبول کیا، نہ بعد میں، اور نہ کوئی قیامت تک کے اللہ کا چیلنج باقی رہے۔ کوئی نہیں بنا سکتا۔ بغیر ستون کا آسمان بنا کے بتا دو، بغیر ماڈل کے، کوئی ماڈل نہیں تھا اللہ کے پاس میں، بغیر ماڈل کے زمین بنا دیا، آسمان بنا دیا۔ آپ کے پاس میں ماڈل موجود ہے، جن کو تم خدا بناتے ہو، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کی بات میں، جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے حقوق اور اختیارات میں، ان کو بھی چیلنج ہے۔ ان کو بولو کہ سب مل جاؤ اور اس طرح کی کوئی نشانی لا لو۔ ایک تو آتا آیت قرآن کی، ایسی کوئی آیت لا لو، ایک نشانی، آیت یعنی نشانی، وہ ہے کہ آسمان زمین یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، بنا کے بتا دو۔ بغیر ستون کا آسمان جس میں شگاف نہیں، دیکھو کہ شگاف دکھتا ہے، کیسا خوبصورت، رات میں کیسے تارے، یہ سارے ذکر قرآن میں۔ چاندنی رات میں دریا کی سیر کرتا، آسمان کو دیکھتا، جھلملاتے ہوئے تارے، چاند کی روشنی، مزہ لیتا، لطف لیتا پانی میں، کشتی میں۔ پھر شادی بیاہ پروگرام ہوتے تو آسمان کی طرح ڈیکوریٹ کرتا اپنے منڈپ کو، اپنے گھر کو،
وہ تارے اور چاند لگا تھا، یہ چیز، ایسا آسمان، ایسا لبھانے والا، سب کی سب چیزیں، چاہے وہ زمین، وہ آسمان ہو یا زمین کی دوسرے مقامات پر اور ہے، اور اس کے بیچ کی چیزیں تفسیر میں وہ بھی لیں گے ہم، صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، اور نہ ماننے والوں پر ہلاکت، بربادی اور سخت عذاب۔ پھر اس حقیقت کو جو نہیں مانے گا اس پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہلاکت۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہلاکت بھی موت ہے اور موت بھی موت ہے، موت اور ہلاکت میں فرق ہے۔ ہلاکت یعنی ایسی موت، نافرمانی والی موت، ہلاکت، ہلاک ہوا، اور موت آئی اور یہ کہے کوئی کہ ہلاک نہیں، موت ہوا، تو موت میں وہ چیز ہے کہ وہ اس کو موت آئی تو مطلب فرشتے نے اس کو سلام کہا، وہ موت۔ اور ایک ہلاکت آ گیا تو مطلب ایسی موت کہ فرشتہ نے جھنجھوڑ کے روح نکالا، اس کی چہرے اور پیٹھوں کو مارا۔ اس طرح سے ہم جب بھی کوئی ورڈنگ آئی تو ہم قرآن کی جو دوسری آیتیں پڑھیں گے تو وہ ہمارے پورے ذہن میں گھومے گا، ہلاکت اور موت میں فرق، ایسا ہمیشہ ہمارے ذہن میں رکھیں، پیوست کر کے رکھ لیں۔ اسی طرح موت اور وفات میں فرق، کہ جب فرشتہ آتا تو وہ موت کا وقت رہتا، زمین اپنا دنیا سے اس کا سمپرک ٹوٹ جانا، اب وہ فرشتے کے سمپرک میں آ گیا، اس کی روح نکال رہا، نیک ہے تو سلام کر کے، بد ہے تو جھنجھوڑ کے۔ یہ ہے وہ موت کی حالت جو ہوتی، کیسی ہوتی؟ مدہوشی کی حالت، دنیا سے اس کا سمپرک ٹوٹ جانا، بے ہوشی کی، مدہوشی کی حالت۔ اسی لیے نیند کو بھی موت بتایا گیا ہے۔ تو نیند، قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو نیند کی حالت میں ہی وفات دے دیتے ہیں، مطلب سوتے کا سوتا رہ جاتا، سویا تھا، موت کی حالت تھی اس کی کیسی، دنیا سے سمپرک ٹوٹا تھا اور سوتا کا سوتا رہ گیا، اسی حالت میں وفات ہو گئی اس کی۔ یہ ہے موت اور وفات کے بھی فرق کو سمجھے، کیونکہ یہ ایسے فرق ہے کہ یہ فرق کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہمارے عقائد میں بگاڑ کی صورتیں بنا دی جاتی کہ ہم موت اور وفات کے فرق کو نہیں سمجھتے، تو پھر وہ شکلیں بن کر آتی، عیسیٰ السلام واپس آئیں گے، جیزس کمس ہو، یہ ساری ہلاکت اور موت میں فرق نہیں، وہ ساری چیزیں۔ پھر آیت نمبر 3، جو اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ پھر ہلاکت سمجھ لیے ہم نے، موت کے فرق کو سمجھ لیے، بربادی اور سخت عذاب ہوگا ان پر، کیا جو ہلاک ہوں گے ان پر بربادی اور سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 2، دنیا میں بھی کامیاب نہیں اور وہاں تو سخت عذاب ہے۔ جب موت کے فرشتے نے جھنجھوڑ کے روح نکالا تو قرآن میں آتا وہ پیشگی عذاب ہے، پیشگی عذاب، جیسا ہم بسار دیتے ہیں نا پلاٹ کا، یہ بسار ہے، خریدی بعد میں ہوں گی، اب پھر پیشگی عذاب کے بعد میں جو پرمنٹ عذاب آئے گا دوزخ میں جا کے، وہ عذاب۔ پھر آیت نمبر 3 اب لیں گے ہم، جو اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں بڑی محبت کرتے۔ پھر کیسے لوگ ہیں یہ جو ہلاک ہوں گے، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق نہیں چلتے، جو بدکار لوگ ہیں، کیسا ہے ان کو، کس سے محبت ہے؟ جو اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں بڑی محبت کرتے۔ اصل میں دنیا کی زندگی سے محبت کرنا غلط بات نہیں ہے میرے بھائی، لیکن آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ محبت کرنا، ایسی محبت کرنا کہ ہماری عاقبت خراب ہو جائے۔ محبت کرنا غلط تھوڑی ہے دنیا کی زندگی سے، لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا سے بالکل یہ کرو، دور رہو، دنیا کی زندگی سے محبت نہیں کرنا۔ ارے بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس میں، تاریخ میں آتا ایک پنیر دیے کسی بڑھیا سے، کچھ پیسے لیے، کچھ یا ادھار لیے، وہ 3 درہم لیے جو بھی، اب بعد میں کاروبار شروع کیے، وہاں سے کام شروع کیے، اتنا نوازا اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہ بہت ایسا مال کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وراثت سونے کے چاندی کے ڈھیر پھاوڑے سے ایسا تقسیم ہوا، ایسا اللہ نے دیا۔ کہاں دنیا داری کو منع کہاں کیا؟ جتنا ایمان والا مال کمائیں گا حلال ذرائع سے، اپنی زکوٰۃ نکلیں گی جو لوگوں کے کام میں آئیں گے، جو اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کے مقابلے میں ایسا مال کمانا کہ جس کے لیے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا خرچ کرنا مال کو جس کے لیے منع کیا۔ میانہ روی کہا تھا کہ زیادہ خرچ کرے گا جائز کام میں بھی، ولیمہ جائز تھا، میانہ روی خرچ کرنا تھا، تو پھر شیطان کا بھائی ہے وہ، جائز کام میں بھی زیادہ خرچ کرنا، اتنا ہی پیسہ لگانا۔ اگر 1 کروڑ ہے تو 50 لاکھ کا مکان بنا، نہیں 1 کروڑ ہے 1 کروڑ 20 لاکھ کا مکان بن جاتا، الٹی ادھاری۔ یہ ہے میانہ روی،
जायज़ काम में भी उतने ही खर्च करें हम, इन बैलेंस ना हो। उम्मत वसत, बैलेंस वाली उम्मत वसत हम समझते दरमियानी उम्मत। अरे दरमियानी नहीं, बैलेंस वाली उम्मत, जो इनबैलेंस नहीं होती, ना दुनियादारी में घुस जाती, ना फिर अल्लाह के दीन के लिए बस अल्लाह अल्लाह, बस सन्यासी बन जाओ, रूहानियत में घुस जाओ, बस ये भी बैलेंस रखते, दुनिया भी देखते और अल्लाह के दीन को भी। असल में दुनिया जो है यही इम्तिहान का है, इसमें रह के हमको हमारी आखिरत बनाना है। और आखिरत के जो कवानीन है कि आखिरत में क्या अमल करने से क्या होगा उसको नहीं भूलना है। जो इस दुनिया की ज़िंदगी से आखिरत के मुकाबले में बड़ी मोहब्बत करती है कि आखिरत को तो भूल जाते, अब दुनिया की ज़िंदगी में बस बहुत मोहब्बत करते, यहीं पर ही मौज मस्ती कर लो, बस एक कमाओ, किसी भी ज़रिए से कमाओ, कैसे भी खर्च करो, कैसे भी मज़े लूटो ज़िंदगी का। ये है आखिरत के मुकाबले में, फ़िक्र नहीं आखिरत की कुछ होगा, मरेंगे मर के ज़िंदा होंगे उसकी फ़िक्र ही नहीं। और अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भी रोकते हैं, फिर दुनिया की ज़िंदगी से मोहब्बत करते और अल्लाह के रास्ते से दूसरों को रोकते। अल्लाह का रास्ता कहाँ है मेरे भाई? कुरान क्या है? ये अल्लाह का रास्ता। आयतें क्या है? अल्लाह के रास्ते की बातें हैं, इससे रोकते। कोई आयत पेश की गई, अरे नहीं ये आयत ऐसा नहीं भाई, वो हदीस है ना, उसमें ऐसा है ना, दोज़ख में से निकल जाएंगे ना। अरे नहीं भाई, 40 कदम जाने के बाद में जिस्म रूह के जोड़ मिलेंगे ना, कई चीज़ें सवालात होंगे ना वहाँ पर। अरे दाढ़ी पकड़ के उठाएंगे भाई, एक मुझ से कम दाढ़ी रही तो फरिश्ता कैसा उठाएगा? फरिश्ता आया, मूसा सलाम ने फाइट मार दी उसको, सलाम नहीं किया, जो भी आता ये चीज़, यानी फरिश्ता का मामला, ये सारी चीज़ें कुरान से टकराने वाली और अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भी रोकते हैं। कुरान में जो बात है उसको समझने की कोशिश नहीं करते, कुरान से हदीस को समझना, हदीस से कुरान को समझते, अब फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते उस पर, ये सारी चीज़ें। और इस रास्ते में उलझन डालना चाहते हैं। किस रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का रास्ता कहाँ है? कुरान अल्लाह का रास्ता है, इसमें उलझन डाल देते, कंफ्यूज कर देते। अरे यार कुरान में तो है, मगर यार वो हदीस है ना, उन बताए ना मुफ्ती साहब ने, हदीस है ना, वो मुनकर हदीस हो जाऊँ क्या मैं? हाँ भाई मुनकर हदीस, सही बात है, मुनकर हदीस मत हो जाओ, मुनकर कुरान हो जाओ। बात दिख रही ना इसमें, जब इसमें बात वाज़े तौर पर है, मगर वो आलिम साहब है, तो फिर आलिम साहब की यार जान दो, मैं मान लेता हूँ उनकी बात, अल्लाह उनकी पकड़ करेगा। अरे उनकी नहीं, उनकी भी पकड़ करेगा और तुम्हारी भी, तेरी भी पकड़ करेगा मेरे भाई। क्योंकि वो आलिम साहब से पूछ लो और दूसरे आलिमों से पूछ लो, उलमा हक उलमा सू है क्या नहीं? तो उलमा हक भी है, उलमा सू भी है। हाँ वो बोलेंगे बिल्कुल है, अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर भी है, सर्जन में अच्छे भी होते बुरे भी होते। तो अब किसी ने हमको 10 नाम दिया, हम तय करेंगे, वो हम तय करेंगे कि अच्छा डॉक्टर कौन सा है, बुरा डॉक्टर कौन सा है। वो भी डॉक्टर ही तय करेंगे, वो 10 डॉक्टर, 10 नाम दिए तो 10 डॉक्टर से पूछ रहे तुम बताओ अच्छा कौन सा है, बुरा है। तो वो तो एक दूसरे को अच्छा बोलेगा, कोई एक दूसरे को बुरा बोलेगा। खुद जिस 10 डॉक्टर के पास में जाएंगे, हर डॉक्टर ये बोलेगा मैं अच्छा हूँ और वो बुरा है। बुरे के पास भी जाएंगे तो बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, जो अच्छा है उसको बोलेगा बुरा। तो अगर उन पर ही हम ये करेंगे, उनसे ही पूछेंगे, तो वो तो एक दूसरे पर बोलेंगी, हर कोई अपने आप को अच्छा बोलेगा। तय किसको करना है? हमको तय करना है, उनका बोलना अपनी जगह, हमको तय करना है। जब हम पूछेंगे और दिगर ज़राओं से निकालेंगे माहिती, तो पता चलेगा फला डॉक्टर ने तो ऑपरेशन किया था, पेट में कैंची भूल गया, उसके पास में हम सर्जरी नहीं कराएंगे। ऐसे डॉक्टर के पास में वो हम तय करें। जो दुनिया की बात रहती, जैसा टखनों के नीचे, मैं हमेशा कहता हूँ तकब्बुर की निशानी टखनों के नीचे पाजामा रखना, आलिम साहब ने बता दिए तो वो बात मानेंगे भाई कि हाँ तकब्बुर की निशानी है। नहीं, टखना कौन तय करेगा? तो टखना भी आलिम साहब तय करते, टखना डॉक्टर तय करेगा। कौन सा डॉक्टर? हड्डी का डॉक्टर तय करेगा। डॉक्टर साहब टखना कहाँ शुरू होता, कहाँ से शुरू होता, कहाँ ख़त्म होता, टखना भी आलिम साहब तय करते। तो फिर वो पाजामा जाता पिंडियों तक की, पिंडियाँ दिख रही, पिंडियों के भी ऊपर चले जाता मुड़क मुड़क, अब पिंडी टखना बन जाती, साफ दिखाई देता। अब फिर उसको क्या समझते कि हम देखो हम तकब्बुर वाले नहीं हैं, देखो हम कितने मुत्तकी परहेज़गार हैं, देखो हम जा रहा है क्या हमारा नीचे। ये है वो कुरान में जो आयत आती, शैतान ने इनके अमल, इनकी निगाह में खुशनुमा बना दिया, अमल गलत, और समझते कि अमल हमारे सही हैं। तो वो भी हदीस मौजूद है। अरे यार हमने कुछ ऊपर चले गए तो क्या हो गया, कुछ अच्छा ही करे ना हमने,
4 रकात 2 रकात थी, हमने 4 पढ़ लिए नमाज फजर की, तो अच्छा करे ना, 4 पढ़े तो क्या हो गया, 4 पढ़ा दिए मौलाना ने, मैंने 4 रकात अदा कर दिया। अरे भाई, आप सब ने फरमा दिया गुलू की शिकलों के लिए अच्छी बिद्दत या बुरी बिद्दत, उसका ठिकाना आ गया। कोई काम अच्छा भी है और आप उससे ज़्यादा कर रहे हो उसको जिसका हुक्म नहीं है, तो वो क्या है, अच्छी बिद्दत हो जाएगी। अच्छी बिद्दत या बुरी बिद्दत, और एक काम जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, ये है, तो उसका ठिकाना आ गया। अच्छी भी बिद्दत है, 2 रकात की जगह 4 रकात नमाज, 2.5% ज़कात है, तो ज़कात 10% दे रहे हैं, नहीं 10% मैं ज़्यादा देता हूँ। हाँ, ज़्यादा देने का इतना शौक है तो ज़कात 2.5% ही निकाल मेरे भाई, कायदा मत बना कि मैं 10 दिया तो तुम क्यों 10 दे रहे हैं, मेरे पास तो 25 करोड़ है, मैंने 10 दिया, तुम्हारे पास तो 50 करोड़ है, तुमने तो 20 देने को ना, 10 तो दो कम से कम। फिर उस पर हावी, आप पर तो 50 करोड़ आपके पास में, तो आपने 20 नहीं, कम से कम 10% तो दो। क्यों, अल्लाह ने तो 2.5% बोला, तूने ज़्यादा का शाना बना करा तो मेरे को भी शाना बना कराता है क्या? हाँ, 2.5% दो, ज़कात का कैलकुलेशन 2.5% ही होगा। उसके अलावा तुम जितना देने का, तुम्हारी औलाद तुम मोहताज हो के ना रहो, तो अलावा वाला दे। हम ऐसा पूछ रहे 100 पर 10 बोरे, नहीं मैंने 15 निकाल लिया, तुम्हारे इस खेत में तो बहुत ज़्यादा पीक हुआ, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा मालदार है, तो मैंने 15 निकाला, तुम 20 तो निकालो, 20 नहीं तो 15 तो निकाल ही दो, क्योंकि मैंने निकाला। क्या ज़्यादती, क्या करने की ज़रूरत ज़्यादती? अल्लाह के कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हो कि अपने कायदे लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हो? ये है वो अमल, ज़्यादा करना और समझना कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भी रोकते हैं। यह है बात, आपके समझ में आ गई होंगी। और अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भी रोकते हैं, यह है खुद भी गलत करना, गुलू की शक्ल इख्तियार करना, और दूसरों को भी बोलना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, अल्लाह के रास्ते से रोकना कि कुरान में जो है उसके अलावा वाले अमल कराना, और उस रास्ते में उलझन डालते हैं। किस रास्ते में? कुरान के रास्ते में। आयत के मुकाबले में कोई हदीस ऐसी खड़े करना जो आयत के खिलाफ में जाए, ये लोग गुमराही में बहुत दूर जा पड़े। फिर ये लोग गुमराही में बहुत दूर जा पड़े। ऐसा लगता है कि अक्सरियत, यार इतने अच्छे मोतबर लोग, इतनी अक्सरियत, ये गलत हो सकती है क्या? पूरे दुनिया में जो काम चल पड़ा, ये काम गलत हो सकता है क्या? अक्सरियत बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अगर कुछ कुरान के ख़िलाफ़ में कोई बात है, इसमें गर्क है, तो हम अक्सरियत को नहीं देखेंगे। कुरान में क्या है वो देखेंगे। ये लोग गुमराही में बहुत दूर जा पड़े। अल्लाह क्या बता रहा है? ऐसे लोगों को, बहुत गुमराह किस्म के लोग, गुमराह है, और कैसे दूर तक के जा पड़े। और हमने हर रसूल को उसकी कौम की बोली में अपना पैगाम देकर भेजा ताकि लोगों के सामने बात खुलकर आ जाए। क्या फरमाया अल्लाह ताला आयत नंबर 4 में? हम यानी अल्लाह ने हर रसूल को, आप वसल्लम को भी, और आप वसल्लम के पहले जितने भी रसूल आए उनको इसकी कौम की बोली में अपना पैगाम देकर भेजा। मतलब जो समझते हम कि जो अरबी जो है, तो अरबी अल्लाह की लैंग्वेज है, ऐसा नहीं भाई। जब जब जो रसूल आया तो उस कौम की जो बोली थी, जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, उसी में अल्लाह ने वो वही भेजी ताकि लोगों उसके भी समझ में आए, लोगों के भी समझ में बात आए। वो चीज़ अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं उनको अरबी में आती थी, ऐसा नहीं। इसके पहले जो किताब थी सीरियानी ज़बान में हुई, नाजिल की अल्लाह ताला ने हर रसूल को उसकी कौम की जो बोली थी, जो भी बोली थी, जो बात को खुद समझ जाए, लोगों तक के बात को पहुँचाए, उस बोली में अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की वही उस पर नाजिल होती थी। फिर आप सल्लम आखिरी नबी, उन पर कौन सी बोली में? अरबी ज़बान में नाजिल की गई, क्योंकि वहाँ की अरबों की बोली वो थी अरबी, अरबी ज़बान में नाजिल हुआ कुरान। हमने रसूल को उसके कौम की बोली में अपना पैगाम, यानी जो भी पैगाम अल्लाह का, आज कुरान, इसके पहले जो सहीफ़े आए, तौरात, इंजील, ज़बूर, उनके अपनी बोली में देकर भेजा ताकि लोगों के सामने बात खुलकर आ जाए। क्यों? कि लोगों को बात समझ में आए, उनकी ज़बान में बात खुलकर आ जाए लोगों के सामने। तो फिर अल्लाह ने जिसे चाहा राह से दूर फेंका और जिसे चाहा रास्ते पे चला दिया। फिर अल्लाह ने क्या किया? जिसे चाहा रास्ते पे चला दिया, जिसे चाहा दूर फेंका। अल्लाह का कायदा है, अल्लाह ने ऐसा चाहा ऐसा नहीं, अल्लाह ने ऐसा किया। अल्लाह तलब वाले को देता, अल्लाह का कायदा है, तलब वाले को देता। जिसमें तलब और तड़ब नहीं रही तो उसको देता नहीं अल्लाह का कायदे को। जैसा दुकानदार होता ना, एक से एक माल, उम्दा से उम्दा
غذا مال جو چیز پسندیدہ مال اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ دیں گے تو دے گا آپ کو، مال لگاؤ مال لو، پیسہ دو تو مال ملے گا، قاعدہ ہے اس کا، پیسہ نہیں تو مال نہیں ملے گا، نو کریڈٹ، کوئی ادھاری نہیں، ایسا اللہ کا فطری دین اللہ کا قاعدہ ہے، طلب ہے تو اللہ دے گا، جس میں طلب نہیں اس کو نہیں دے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ابراہیم السلام میں طلب تھی، کون ہے میرا اللہ، سورج ہے، چاند ہے، تارا ہے، اس کو سمجھا، اللہ نے پہنچا دیا طلب کے تحت کہ نہیں وہ ایک اللہ، یہ تیرے اللہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب تھی، باوجود اس کے کہ اللہ کا فیصلہ تھا نبوت دینے کا، لیکن 40ویں سال میں غار ہرا میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبوت دے دی، آیت نازل ہوئی، کس بنیاد پر؟ طلب اور طلب کی، پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں موجود ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، یہ آیت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، ایمان اور یقین کیا ہے۔ حالات دیکھ کے آپ پریشان ہوتے کہ کیا ہے یہ لوگ ایسا کیوں کرتے، کیونکہ جس کے دل میں وہ ہوتی نا بات، اسپرٹ ہوتی نا حق بات کی، جو جس میں وہ رہتا، انس رہتا، جس کا دل تڑپتا، اس کو پتہ چلتا۔ آپ میں بھی اگر جس کسی میں اللہ تعالیٰ طلب اور طلب، جو وہ بھی طلب اور طلب بھی اللہ ہی دیتا، وہ جو ہوتی جستجو، تو اس کا دل بولتا ہے یہ کیسا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہے قرآن میں کیا ہے، اس کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا۔ تو پھر وہ قرآن کو لیتا، ترجمانی پڑھے گا، پھر اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ساری چیزیں، نمایاں ہونا شروع ہو جاتی، پھر وہ ذمہ داری کو بھی سمجھتا کہ ارے اب یہ مجھے معلوم ہو گیا، میں لوگوں تک کے پہنچاؤں، صرف ایمان والوں تک نہیں، پوری انسانیت تک کے پہنچاؤں، کیونکہ یہ کتاب تو پوری انسانوں کی کتاب ہے، اس کا سبجیکٹ انسان ہے، اور ہم دور دور تک کے نکل جا رہے ہیں اور صرف ایمان والوں کو دعوت دے کے وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ روز آخرت وہ جو دوسرا ہے انسان، وہ حجت بن جائے گا کہ اللہ میرے بازو میں آیا تھا، لیکن بازو میں وہ کریم کو، سلیم کو، محمد بیگ کو دعوت دے رہا تھا، لیکن میں دیشمکھ، میں پٹیل، میں فرنانڈیز، میرے تک کے اس کو جو مقامی شخص تھا وہ بھی مجھ تک کے نہیں آیا، میں بازو میں تھا، دور سے مجھے بولتا تھا آداب آداب آداب، دور سے، ارے کیا کیا کیسے، کیا نہیں تمہارے کام کی بات نہیں، ارے ایسا بھی ہوتا بھائی کہ ہم ہمارے بھائی سے ملنے جاتے، اب کوئی پہچان کا رہتا، پہچان لیتا کہ بھائی گئے ہم 3-4 لوگ ملنے، بات قرآن کی بتانے، جو بھی چیز بتانے ہمارے بھائی جن کو ایمان والا سمجھتے، تو کیا ہے اصلاح کے حساب سے جاتے ہم کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں اس کی، وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ بولے اس کو کہ ہم اس کو تبلیغ کر رہے کر کے، تبلیغ اور اسلام میں فرق ہے، تبلیغ تو ایسا ہوگا کہ اس میں ڈفرینس ہے، وہ بات لم جائے گی، تو پھر وہ کوئی جس پر تبلیغ ہونا چاہیے وہ دیکھتا، پہچان، وہ دور سے آدھا گڈ مارننگ کرتا، ارے کیسے آئے، ارے آنے کو، ارے نہیں تمہارے کام کی بات نہیں، تو اس کو بولے جاتا تمہارے کام کی بات نہیں، تیرے کام کی بات وہ ہے کہ آفس میں میں کرتا نا، آفس میں تم سے ملاقات آتا نا، ملاقات لیتا، پھر اس نے پوچھا بھی نہیں وہ ایسا ہے ہمارا دھارمک کام چل رہا تھا، یہ وہ، کیا وہ انسان نہیں تھا، انسان تک کے نہیں پہنچانا تھا؟ یہ ہے اسلام میں تو کوئی کانفیڈینشیل ہے ہی نہیں میرے بھائی، یہ کوئی بات گپت رکھی جائے، سارا اوپن ہے، اوپن پیپر ہے، قرآن میں سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ سوال بھی اور جواب بھی اسی میں موجود ہے، جیسا ہوتا نا ڈپارٹمنٹل ایگزام ضلع پریشد کا ہوتا، اور بھی اداروں کا ہوتا، کتابیں پاس میں رہتی لیکن پھر بھی فیل ہوتے، میں خود فیل ہوا 2-3 بار، غالباً 3 بار کتابیں پاس میں، ڈپارٹمنٹل ایگزام میں فیل ہو جاتے، تو یہ ہے وہ قرآن پہ ایمان ہمارا، قرآن ہمارے پاس میں، پھر بھی ہم فیل ہو رہے اس میں، اللہ چاہتا کامیاب ہو جاؤ، پاس ہو جاؤ، قرآن میں سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے، کوئی گیلی یا سوپی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ ہمیشہ کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قول موجود ہے کہ جب بھی ہم کسی مسئلے پر ہم کو یہ ہو جاتا، مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوتا، تو ہم بار بار قرآن پڑھتے، تو ہم کو مسئلے کا حل مل جاتا، وہ بات پتہ چل جاتی ہم، تو یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کون سی؟ قرآن۔ تو پھر اللہ نے جسے چاہا راہ سے دور پھینک دیا اور جسے چاہا راستے پر چلا دیا، اب جس میں طلب نہیں، ظاہر اس کو اللہ دور ہی پھینکے گا، تو کس کی بولی میں؟ اس کی بولی میں، جو بھاشا تھی اسی بھاشا میں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ پھر آج
راہ پر چلا دیا اللہ نے، یا جسے چاہا دور پھینک دیا، اور وہ بڑا غالب اور دانا ہے۔ پھر اللہ کیا ہے؟ بہت بڑا عزیز الحکیم، عزیز یعنی غالب، زبردست، حکیم یعنی فیصلے والا، زبردست فیصلے والا ہے۔ اب اس آیت کو ہم دیکھیں تو پرابلم کریٹ ہو جائے گا۔ ان کو تو اپنی اپنی زبانوں میں آ گیا بھائی، رسول جب آئے تو انہوں نے پیغام پہنچا دیا، ہمارے پاس تو کوئی رسولوں کا سلسلہ بند، نبوت کا سلسلہ بند، تو ہم کو تو ہماری زبان جو ہے تو اس زبان میں تو ہم کو ملا ہی نہیں، ہماری زبان تو ہم نے اردو ہے ہماری، تو اردو میں کہاں ہے ہمارے کو یہ آئے گا، ہماری زبان میں کہاں ہم کو ملا؟ قرآن تو عربی زبان میں، ہماری زبان میں کہاں ملا؟ اردو میں نہیں ملا۔ کوئی انسان کہے گا ماضی مراٹھی आहे، मराठीमध्ये कुराण कुठे आहे؟ اللہ نے مراٹھی میں تو نازل ہی نہیں کیا، کسی رسول مراٹھی میں پہنتا، تیلگو والا بولے گا تیلگو زبان میں، ایسی کئی زبانیں، 100 سے زبانیں ہیں، ہر کوئی چاہیں گا کہ ہماری زبان میں آنا تھا، ہم اس وقت ہی تسلیم کرتے تھے اس بات۔ کیا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا؟ سوال ہے فطری دین، جیسا دنیا کی چیز سمجھنے کو، دنیا کے ایگزام میں پاس ہونے کے واسطے کیسا کرتا، بچے کو ایڈمیشن دلانے کے واسطے کیسا تڑپتا، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرانا ہے، معلوم ہے انگلش میڈیم ہے، شروع سے پڑھاتے آتا اس کو انگلش معلوم ہونے کو نا، تاکہ ڈاکٹر بنے، تاکہ انجینئر بنے، انگلش اچھی ہونا، بڑی رغبت انگلش سے، انگریزوں سے بالکل چڑ، ہمارے ملک پر حکومت کی، ہم پر ظلم کیے، ان سے چڑ انگریزوں سے، لیکن لینگویج جو ان کی ہے نا انگلش، تو کسی کو اگر انگلش آتی تو کرسی سے جگہ دیتا، ارے بیٹھی بیٹھی کتنی اچھی انگلش ہے آپ کی۔ حالانکہ میں کسی لینگویج سے بیر نہیں رکھتا، نہ کسی انسان سے بیر، نہ کسی لینگویج سے بیر، سوال ہی پیدا، ہر لینگویج اللہ کی لینگویج ہے، کوئی انسان بنائے وہ سہولت کے لیے اللہ اس کو بنانے لگا۔ آج انگلش جو ہے، انگلش پورے دنیا میں چل رہی، کوئی اس سے وہ نہیں معاملہ، لیکن اس سے انگلش سے رغبت، کہنے کا مطلب دنیاوی علم سکھانے کے لیے، بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے انگلش سکھاتا، انگلش کنورسیشن، انگلش کی ٹیوشن، انگلش اچھی بننا بھائی، وہ ڈاکٹری کورس انگلش میں ہے۔ جب ماسٹر بولتا 9ویں 10ویں میں آپ کے بچے کی انگلش کمزور ہے، مراٹھی میں بہت اچھا ہے، ارے مراٹھی زیادہ دن تھوڑی چلیں گی حضرت، یہ اردو زیادہ نہیں چلیں گی سب، وہ جو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں آپ، تو وہ تو انگلش میں رہے گا، انگلش کی الگ ٹیوشن لگاؤ اس کو، اچھے ٹیچر کی ٹیوشن لگاتا ہے انگلش کو سمجھنے کے لیے، کس لیے؟ کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، دنیا کامیاب ہو جائے اس کی۔ کیا آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں میرے بھائی؟ آخرت کامیاب کرنے کے لیے بھی عربی سکھا دینا تھا بچے کو، یا عربی نہیں سکھا سکا کم سے کم تو 19 زبانوں میں علماء نے ترجمانی کیے تھے، اس کے ذریعے سے قرآن اس کو تسلیم کر لینا تھا۔ یہ پرابلم ہی لانا تھا کہ ہم کیا کریں، ہماری تو مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، اس وقت میں رسول تھے تو ان کی زبانوں میں قرآن آیا، ارے بھائی اب کوئی نازل نہیں ہوں گا، جیسا دنیا کے لیے پریشرم کرتا، جد و جہد کرتا، زبانیں سیکھتا، تو پھر کیا ٹیمپرری ارینجمنٹ، دنیا کیا ہے، امتحان کا ہے، ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، ابدی زندگی کے لیے کیا کچھ سیکھنا نہیں چاہیے، بالکل سیکھنا چاہیے، سیکھنا تو دور کی بات، پرابلم کریٹ کرتا۔ اس زبان میں آئے رسول، ہم کو تو وہ زبان نہیں، ارے بھائی جیسی انگلش سیکھا عربی بھی سیکھ جا، نہیں سیکھ سکتا ترجمانی موجود ہے تیری اپنی زبان میں، اس سے سمجھ لو قرآن کو، دیکھ فلاں شخص سمجھ رہا ہے، دیکھ نظر احمد صاحب نے لکھ دیے کہ کچھ آیتیں اگر پڑھ لے، چند سورے اگر کوئی پڑھ لے تو پورے قرآن کو بآسانی سمجھ سکتا، کسی بھی زبان کا جانکار، ایسے لفظی ترجمہ علماء نے کر رکھے۔ تو پھر اللہ نے جسے چاہا راہ سے دور پھینک دیا، اور جسے چاہا راستے پر چلا دیا، پھر جس کو چاہا، جس میں طلب نہیں تھی اس کو راستے سے دور پھینک دیا، جس میں طلب تھی اس کو راستے پہ چلا دیا، اب وہ بڑا غالب اور دانا ہے۔ پھر یا مولانا یہ دانا، حکیم کیا ہوتا؟ دانا ہوتا، تشریح میں آئے گا دانا، عقل مند ہوتا حکیم، حکیم یعنی ڈاکٹر، حکیم یعنی وہ فیصلہ لینے والا، حاکم فیصلہ لینے والا، کیا ہوتا؟ عقل مند، عقل مندی کے فیصلے دیتا، عزیز الحکیم غالب، اس کا فیصلہ کیا ہوتا؟ زبردست ہوتا۔ پھر اللہ کیا ہے؟ زبردست، عزیز الحکیم، زبردست فیصلے لینے والا ہے، کہ اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کے فیصلے کو کوئی اہمیت، کوئی قیمت نہیں۔ اور موسیٰ السلام کو بھی ہم نے اپنی نشانیوں سے اور موسیٰ السلام کو بھی ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا،
تاکہ اپنی قوم کو اندھیاروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور ان کو اللہ کے اہم فیصلے کے دنوں کو دھیان میں لانے کو کہتے رہو۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپن اگلے درس میں لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق ہر ایمان والے کو جو ایمان کا دعوے دار ہے اس کو دے، اور ہر انسان کو قرآن پر ایمان لانے، اس پر زندگی بسر کرنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔